اللہ اکبر، اس بیماری کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ سخت بیمار ہوئے تو شیطان آپ کے پاس آیا اور شیطان کہنے لگا یہ جو بیماری ہے، پریشانی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کی وجہ سے آپ پر یہ بیماری آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سے ناراض ہے۔ اس پر سیدنا ایوب علیہ السلام کا اس شیطان سے مناظرہ ہوا، اور ایوب علیہ السلام نے شیطان عزازیل سے فرمایا کہ تمہاری یہ بات درست نہیں کہ یہ بیماری اور تکالیف میرے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کے غضب اور قہر کی وجہ سے آئی ہے، بلکہ یہ جو تکالیف ہیں یہ میرے خالق اور میرے مالک کی طرف سے محبت کا عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور شفقت کی وجہ سے یہ تکلیفیں مجھے دے رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا تو مانگتا ہوں کہ اے میرے مالک و مولا، مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما، لیکن مجھے اس بیماری پر اللہ تعالیٰ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، مجھے اس بیماری پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بیماری کیوں دی ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ الحمدللہ عز و جل، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ عز و جل مجھے یہ تکلیف ہے، آپ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں، اے اللہ عز و جل اس تکلیف کو دور فرما دے۔ لہذا میرا اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، اور جب وہ مجھے اس تکلیف کے دوران اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق دے رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے رحمت اور محبت کا ایک عنوان ہے۔ عزیزان محترم، سیدنا ایوب علیہ السلام نے ان کی علامات بتا دی کہ کون سی تکلیف اللہ کی طرف سے قہر اور عذاب والی ہے اور کون سی تکلیف اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ وہ علامت یہ ہے کہ پہلی قسم کی جو تکلیف ہے جس میں انسان اللہ سے گلہ شکوہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، وہ اللہ کا قہر و عذاب ہے۔ جبکہ دوسری تکلیف میں وہ اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ نہیں کرتا، دعا کرتا ہے کہ مالک و مولا میں کمزور ہوں، میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، اے اللہ عز و جل اپنی رحمت سے اس تکلیف اور آزمائش سے مجھے نکال دے۔ لہذا جب کبھی صدمے کے وقت، تکلیف اور پریشانی کے وقت، بیماری میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع مل جائے، توفیق مل جائے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ تکلیف اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت ہے، اس صورت میں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ عزیزان محترم، کیونکہ یہ تکلیف جو ہے اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنے گی اور آخرت میں خیر کا ذریعہ بنے گی، اس لیے کہ اگر یہ تکلیف اللہ کی طرف سے غضب کا ذریعہ ہوتی، اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے اندر اپنا نام لینے، اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہی نہ دیتا، اور جب وہ اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہی نہ دیتا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ تکلیف اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر آ کر علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مزید کرم یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے گا۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تکلیفیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے اور پھر دعا کرنے کی بھی توفیق دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے کی بھی توفیق دیتا ہے، اس کے باوجود تکلیف اور پریشانی دور نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے اور عرض پیش کرنے کی توفیق مل جانا ہی اس بات کی علامت ہے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی، ورنہ دعا کرنے کی توفیق نہ ملتی۔ اب اس صورت میں تکلیف پر الگ انعام ملے گا، دعا کرنے پر الگ انعام ملے گا، اور دعا کے بعد دوبارہ دعا کرنے کی جو توفیق ملے گی اس پر الگ انعام ملے گا۔
لہذا یہ تکلیف رفع درجات کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اس کے بارے میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے کہ جس وقت تو ہمارا نام لیتا ہے، جس وقت تو ہمارا نام لیتا ہے اور اللہ عز و جل کہتا ہے، تو یہ تیرا اللہ عز و جل کہنا ہی ہماری طرف سے لبیک کہنا ہے، اور تمہارا اللہ کہنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے تمہاری پکار کو سن لیا، اس کو قبول بھی کر لیا۔ لہذا دعا کی توفیق مل جانا ہماری طرف سے دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔ البتہ ہماری حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کب اس پریشانی کو ہم تم سے دور کریں اور کب تک اس کو باقی رکھیں۔ تم جلد باز ہو، اور عزیزان محترم، انسان واقعی جلد باز ہے، انسان ہر کام میں جلد بازی چاہتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا عجلت پسند ہے، وہ چاہتا ہے میں یہاں دعا مانگوں، یہاں میرا کام ہو جائے، لیکن رب کی حکمت کے تقاضے ہیں۔ رب عز و جل اس تکلیف کو کب دور کرنا چاہتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے درجات کتنے بلند کرنا چاہتا ہے، یہ رب کی کرم نوازی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، ہمارے اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہ فرماتا ہے کہ مجھے اس بندے سے محبت ہے، اس کا رونا، اس کا پکارنا، اس کا گریہ و زاری کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے، اس لیے ہم اس کو تکلیف دے رہے ہیں تاکہ یہ تکلیف کے اندر ہمیں پکارے، پھر ہم اس پکار کے نتیجے میں اس کے درجات بلند کریں، اس کو اعلیٰ مقام تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بیماری اور تکلیف سے اپنی پناہ میں رکھے، لیکن اگر تکلیف آ جائے تو اس پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تکلیف میں اپنی طرف رجوع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، یہاں ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے، بعض جو ہمارے اکابر ہیں، اکابر اہل سنت ہیں، ان سے یہ منقول ہے وہ تکلیف میں ہائے ہائے کرتے تھے اور اس تکلیف کا اظہار بھی کرتے تھے۔ اب بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تکلیف پر ہائے ہائے کرنا، اس تکلیف کا اظہار کرنا، یہ تو بے صبری ہے، اس تکلیف پر شکوہ ہے کہ ہمیں یہ تکلیف کیوں دی گئی، اور تکلیف پر بے صبری یا شکوہ کرنا یہ درست نہیں۔ اس کا جواب بھی اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کے نیک اور مقبول بندے ہیں وہ شکایت کی وجہ سے تکلیف کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تکلیف اس وجہ سے دی گئی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی شکستگی اور عاجزی کا اظہار کروں، اور اس اپنی عاجزی کے اس اظہار پر جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو اللہ تبارک و تعالی میری گریہ و زاری کو قبول کرے گا، اور اس گریہ و زاری کے نتیجے میں اللہ تعالی میرے درجات کو بلند کرے گا۔ یہاں ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے کہ جب ایک بزرگ بیمار پڑ گئے، ایک بزرگ ان کی عیادت کے لیے گئے، انہوں نے جا کر دیکھا کہ وہ بیمار بزرگ الحمدللہ الحمدللہ عز و جل کا ورد کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا آپ کا یہ عمل تو بہت اچھا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن اس موقع پر تھوڑی سی ہائے ہائے بھی کرو، اور جب تک ہائے ہائے نہیں کرو گے شفا نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تکلیف اس لیے دی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری کریں، اور بندگی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے آدمی بہادر نہ بنے بلکہ شکستگی اور کمزوری کا اظہار کرے، یا اللہ عز و جل میں عاجز، میں کمزور، میں اس بیماری کا محتمل نہیں ہوں، میری یہ بیماری تو دور فرما دے۔ پیارے دوستو، جب بندہ اللہ کے حضور عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر کرم فرما دیتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
جس بندے سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر پریشانیاں، تکلیفیں اور بیماریاں بھیجتا ہے، اور وہ بیماری کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ بندے پر یہ بیماری اللہ کی رحمت ہے۔ آئیے ہم اپنے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کریمہ کو سیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکالیف میں کیا معمول تھا۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت کریمہ کہ جب آپ مرض وفات میں تھے، مرض وفات کی تکلیف میں مبتلا تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں